بغیر کسی تاخیر کے دعوت دے رہا ہوں خطیب پاکستان، خطیب شیشان اور علماء جو کی پہچان بس ٹھیک ہے رہنے دے بس ٹھیک احمد کلیوال صاحب کو کہ وہ اپنا خطاب عام شروع فرمائے۔ جناب حضرت مولانا ممتاز احمد کلیوال نعرہ تکبیر۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وأصحابہ وأہل بیتہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم يجدك يتيما فآوى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد الأولين والآخرين، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین۔ ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ آقا کی آمد سراجا منیرا، فصلوا علیہ کثیرا کثیرا۔ بڑی محبت نال، ذوق اور شوق نال جنریٹر تو اچھی آواز نال درود شریف پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ میرے محترم علماء کرام اور بہت ہی معزز برادران اسلام، میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، میرے دوستاں نے مینو حکم کیتا ہے کہ میں فکر آخرت دے نال نال ماں دی عظمت بھی بیان کراں۔ مٹھے محبوب مدنی صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت ایمان دی بنیاد اور جڑے، اس عنوان تے بیان برادر مکرم حضرت مولانا شاہ نواز فاروقی صاحب دامت برکاتہم فرمان گے، تھوانو سمجھان گے، جنت دا رستہ دکھان گے، تے چوپ کر کے بیٹھے نہیں رہنا، سارے تھوڑے کلو سبحان اللہ بھی اکھوان گے۔ ماشاءاللہ مسلمان دا ایمان ہے، باویں بجلی ہووے یا نہ ہووے،
باویں سپیکر ہووے یا نہ ہووے لیکن کلمے دی آواز پھر بھی بلند ہووے، اللہ دے محبوب دی آواز پھر بھی بلند ہووے۔ اسی سنت سپیکر دے قائل ہی نہیں، اسی سنت پیغمبر دے قائل ہاں۔ ٹھیک ہے نا بھائی؟ کئیاں دوستاں نے میرے ذمہ 3 تقریراں لا چھڑیاں، میں کیا میں لگدا ہے اکو واری بلایا جے بھائی، اکو واری کٹھیاں ہی سن لئیے۔ ماشاءاللہ میرے بہت ہی محترم بھائی حضرت مولانا اختر ندیم صاحب دامت برکاتہم تشریف فرمانے، اور ماشاءاللہ ساڑھے سٹیج سیکٹری صاحب تے مجاہد اور شیر جوان نے، اللہ پاک ان تھوانوں ہر حرکت تو محفوظ فرمائے۔ ٹھیک ہے نا بھائی؟ انشاءاللہ کوئی بات نہیں، بجلی چلی گئی بندے بھی چلے گئے، کیوں جی آج کل بندیاں نو بجلی دا بڑا شوق ہے۔ ٹھیک ہے نا بھائی؟ ساڑھا عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ زبان نو طاقت دے وے، اس دا کمال ہے، انگلی دے اشارے نال بھی محمد عربی دا کلمہ پڑھانا پیا، پھر بھی پڑھاواں گے آکھو انشاءاللہ۔ میرے دوستو میں کو گاڑا ہی لانا ہے، فکر آخرت اور عنوان ہے، ماں دی عظمت اور عنوان ہے، لیکن میں اس نو انشاءاللہ یہی عنوان دیاں گا کہ کچھ ماواں دنیا میں ایسیاں بھی گزریاں نے جنہاں نو آخرت دی فکر سے، بہتیاں ماواں انج دیاں نے جیڑیاں بچیاں نو کہندیاں نے پرائمری پڑھ، میڈل پڑھ، میٹرک کر، ایف اے کر، بی اے کر، ایم اے کر، ڈپلومہ پڑھ، ڈگری کر اور لا پڑھ۔ کی پڑھ؟ لا دا معنی کچھ نہیں، لا دا عربی کی معنی ہے کچھ نہیں۔ اللہ اللہ کنیاں چنگیاں او ماما جڑیاں اپنی اولاد نو اے کہندیاں سن قرآن پڑھ، درود شریف پڑھ، نماز پڑھ، روزہ رکھ، حج کر، نیکی کر، اللہ اکبر کبیرہ۔ آج دنیا میں اکثر عورتاں مرد ایسے نے جڑے اے چاندے نے دنیا بہتر تو بہترین اور بہترین تو خوبصورت ترین بن جائے۔ جیدہ کوٹھا ہے نا کچا وہ چاندہ ہے کدی پکا بن جاوے، جیدہ پکا ہے وہ چاندہ ہے کدی پلستر ہو جاوے، جیدہ پلستر ہے وہ چاندہ ہے کدی سنگے مرمر لگ جاوے، جیدہ سنگے مرمر لگ گئے وہ چاندہ ہے کدی پنکھے لگ جان، ٹیوباں بلب لگ جان، مرکری دے بلب، اور جس دا اے لگ گئے وہ کہندہ ہے کدی کمرہ ایئر کنڈیشن ہوئے نا، جس دے کو لے وے وہ کہندہ ہے کدی گورنر ہاؤس ہوئے نا، جے دے کو لے وے وہ کہندہ ہے کدی صدر ہاؤس ہوئے نا۔ یہ بندے گھاٹ سوچ دے نا بے کدی قبر ہاؤس ہوئے نا، ہمیں ہے کہ نہیں؟ ماشاءاللہ مولی صاحب جے دے کو لینا سائیکل وہ کہندہ ہے موٹر سائیکل ہوئے نا، جے دے کو موٹر سائیکل ہے وہ کہندہ ہے کدی موٹر کار ہوئے نا، جے دے کو موٹر کار ہے وہ کہندہ ہے کدی وڈی گڈی ہوئے نا، جے دے کو لے وے وہ کہندہ ہے کدی پراڈو ہوئے نا، جے دے کو پراڈو ہوئے وہ کہندہ ہے کدی ہوائی جہاز ہوئے نا۔ اللہ اللہ اللہ، یہ دنیا دا پیٹ بردہ ہی نہیں، ہر بندہ چاہتا ہے دنیا خوبصورت ترین اور بہترین بن جائے۔ بہت بندے گھٹ سوچ دینے اللہ میری قبر اچھی ہو جائے، اللہ میری موت اچھی ہو جائے، قربان جاواں انہاں ماما تو جڑیاں ماما اپنی اولاد نو قبر آخرت دی تلقین کر دیاں سے۔ یار او کنی خوش نصیب ماں ہوئے گی جیڑی ماں جنید بغدادی دی ماں ہوئے گی، اور او کنی خوش نصیب ماں ہوئے گی جیڑی با یزید بستامی دی ماں ہوئے گی، اور او کنی خوش نصیب ماں ہوئے گی جیڑی احمد علی لاہوری دی ماں ہوئے گی، او کنی خوش نصیب ماں ہوئے گی جیڑی پیران پیر عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ دی ماں ہوئے گی، اور او کنی خوش نصیب ماں ہوئے گی جیڑی باب فرید دی ماں ہوئے گی، اور او کنی خوش نصیب ماں ہوئے گی جیڑی حضرت سلطان باہو رحمہ اللہ دی ماں ہوئے گی، اور او کتنی خوش نصیب ماں ہوئے گی جیڑی ابو بکر و عمر عثمان و علی دی ماں ہوئے گی، اور او
کتنیاں خوش نصیب ماواں ہون گیاں جیڑیاں علماء حق دیاں ماواں ہون گیاں. میں کہنا وہ کنی خوش نصیب ماں ہوئے گی جیڑی حضرت خباب اور خبیب دی ماں ہوئے گی. اور وہ کنی خوش نصیب ماں ہوئے گی جیڑی حضرت اسماعیل دی ماں ہوئے گی. اور او کنی خوش نصیب ماں ہوئے گی جیڑی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی ماں ہوئے گی. نبی دی ماں ہوئے گی، ولی دی ماں ہوئے گی، متقی دی ماں ہوئے گی. اللہ او کتنی خوش نصیب ماں ہوئے گی جیڑی محمد عربی دی ماں ہوئے گی. اچھی سبحان اللہ. ماں میں فرق ہے نہ سمجھو تو بیڑا غرق ہے. ایک سرکاری ماں، ایک درباری ماں، ایک بازاری ماں، ایک غفاری ماں. اور اس ماں تو قربان جاواں جیڑی ماں نو اللہ نے امیدہ لائن ادھی رات نو دعا کر رہی ہے. کئی ماں دعا کر دیاں اللہ پتر افسر بن جائے، اللہ کرے انگلینڈ دا ویزا لگ جائے، امریکہ جا کے انگریزہ دے بوٹ پالش کرے. تے کئی ماں پتہ ہے کی دعا کر دیاں نے، اللہ میرا بیٹا نمازی بن جائے، میرا بیٹا عبادت گزار بن جائے، تہجد گزار بن جائے، دیندار بن جائے، حیادار بن جائے، وفادار بن جائے. اللہ اکبر کبیرہ. اور تو انہوں پتہ ہے ماں دی دعا اللہ دی تقدیر بدل دیں دی. جس نو ماں دی دعا لگ جائے نا وہ دے دو میں جہان آباد، تے جنو ماں دی بد دعا لگ جائے وہ دے دو میں جہان برباد. سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہ ادھی راتی دعا کر رہی ہے، اے میرے رب کریم میرا بیٹا سومو صلات دا پابند ہوئے گا. اے میرے رب کریم میرا بیٹا عابد ہوئے گا. اے میرے رب کریم میرا بیٹا زاہد ہوئے گا. اے میرے رب کریم میرا بیٹا ساجد ہوئے گا. اے میرے رب کریم میرا بیٹا صابر ہوئے گا. اے میرے رب کریم میرا بیٹا امام ہوئے گا. اللہ دی مشیت مسکرا کے کہندی ہے ہاں ہاں آمنہ گھبران دی ضرورت کوئی نہیں، تیرا بیٹا صدیقین دا بھی امام ہوئے گا، تیرا بیٹا نبیین دا بھی امام ہوئے گا، تیرا بیٹا شہداء دا بھی امام ہوئے گا. نا 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 تیرا بیٹا صالحین دا بھی امام ہوئے گا. اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اچھی سبحان اللہ. جنو کملی والے نل جنہ پیارے انہا اچھی سبحان اللہ. اللہ دی مشیت مسکران کے کہندیے آمنہ گھبران دی ضرورت کوئی نہیں، تیرے بیٹے دا چہرہ والضحیٰ ہوئے گا اور تیرے بیٹے دیاں زلفاں واللیل ہون گیاں. جسنو حضور دیاں زلفاں نل پیارے اچھی سبحان اللہ. اللہ اکبر. تسی پیسے اول نہیں دیکھنا میرے ول دیکھنا. چنگی گل ہے یہ ماشاءاللہ سارے ہاں پھول پیسے کٹھے کیتے ہیں اللہ راضی انہیں. میں لاہور گیا مولانا صاحب وہ میرے تے پھول ہی سٹی جان، وہ میری جیکٹ دیاں جیباں بھری گئیاں. اور میں کہا خدا دے بندے ہو ٹھہر جاؤ، بڑی اچھی رسم میں جیندے تے سٹ دے ہو، ساڑھے کول مویاں تے سٹ دے نے. جنہوں آقا دیاں زلفاں نال پیارے اچھی سبحان اللہ. زلفیں واللیل کی ہے والضحیٰ کا چہرہ ہے. اچھی سبحان اللہ. اے آقا
اکثر عالم میں تیرا ہی سویرا ہے جس جگہ وہ رہتے ہیں عاشقوں کی جنت ہے جس جگہ وہ رہتے ہیں عاشقوں کی جنت ہے دیکھ لو مدینے میں رحمتوں کا ڈیرا ہے زلف واللیل کی ہے والضحیٰ کا چہرہ ہے کس لیے لیاقت تم حشر سے ڈراتے ہو کہہ دوں گا فرشتوں کو کہہ دوں گا ملائکے کو کملی والا میرا ہے مشیت مسکرا کے کہندی آمنہ گھبرا نہیں تیرے بیٹے دا سینہ علم نشرخ ہوئے گا تیرے بیٹے دی کملی مزمل ہوئے گی تیرے بیٹے دا کمبل مدثر ہوئے گا آمنہ گھبرا نہیں تیرا بیٹا فرش خاکی تے دستار بننے گا تے میں عرشہ تو اعلان کروں گا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم ماشاءاللہ سارے ایک بار یہی دعا دیکھ لو واہ جنہاں نو حضور نال محبت تے اچھا ہاتھ کھڑا کرو سارے انو ہیں اور جنہاں نو حضور نال محبت تے ایدو آدو نہ ویکھے لائی رکھو نعرے چلو مینو تو سا کٹے سو اچھی سبحان اللہ اللہ دی مشیت مسکرا کے کہن دیئے بیٹھ جاؤ جی تھوانو کیے راج کے لاؤ نعرے خیر تے آئیے کوئی گال نہیں نعرے لاؤ راج کے اللہ دی رحمت آوے بج کے شان مصطفیٰ شان مصطفیٰ شان محمد رسول اللہ آجو تک ختم نبوت سر بلند سر پکب سر بلند سر پکب سر بلند علماء حق علماء دیوبند میں عرض کرنا چاہنا ماں اللہ دی مشیت مسکرا کے کہن دیئے آمنہ گھبرا نہیں تیرے بیٹے دے دروازے تے ابو بکر آئے گا میں صدیق بنا دیاں گا تیرے بیٹے دے دروازے تے عمر آئے گا میں فاروق اعظم بنا دیاں گا تیرے بیٹے دے دروازے تے عثمان آئے گا میں حیا و وفادہ بادشاہ بنا دیاں گا تیرے بیٹے دے دروازے تے علی آئے گا میں حیدر کرار بنا دیاں گا تیرے بیٹے دے دروازے تے ابو ہریرہ آئے گا میں حافظ الحدیث بنا دیاں گا تیرے بیٹے دے دروازے تے عبداللہ ابن مسعود آئے گا میں شیخ الحدیث بنا دیاں گا تیرے بیٹے دے دروازے تے عبداللہ ابن عباس آئے گا میں شیخ التفسیر بنا دیاں گا منگن دے رہن والے گردو نواتو آن والے میرے مسلمان پئی توجہ کرنا تیرے بیٹے دے دروازے تے حبشے تو چل کے کالا بلال آئے گا میں جتیاں سمیت جنت دا وارث بنا دیاں گا اللہ
کبیرہ آمنہ میں تینوں ایسا بیٹا عطا کرانگا جڑا ہاتھ اٹھاوے گا میں بارشاں برسا دیاں گا جڑا ہاتھ اٹھاوے گا میں جابر دے قرضے اتار دیاں گا جڑا ہاتھ اٹھاوے گا میں بیمار دی بیماری ٹھیک کر دیاں گا جڑا ہاتھ اٹھاوے گا میں عمر نو غلام بنا کے دروازے تے لے آواں گا جڑا ہاتھ اٹھاوے گا میں ابو ہریرہ دی اماں نو ہدایت دے دیاں گا جڑا ہاتھ اٹھاوے گا میں بکری دے تھنا وچ دودھ دیاں نہراں جاری کر دیاں گا اللہ اکبر کبیرہ ہاتھ اٹھاوے گا کھجور دا تنا رونا شروع کر دے گا آمنہ میں تینوں ایسا بیٹا عطا کراں گا تیرا بیٹا آسمان وال رخ کرے گا میں قبلہ ہی بدل دیاں گا اللہ اکبر کبیرہ توجہ کر میرے اویرہ علم یجد کا یتیمن اچھی سبحان اللہ میں قربان اس ماں تو جاواں جڑی میرے محبوب دی ماں طیبہ ماں طاہرہ ماں صدیقہ ماں پیارے پیغمبر دی پیاری ماں میرے محبوب نے ماں دی قدر سکھائیے عزت سمجھائیے میرے آقا نے فرمایا لوگو ماں او خوشبو ہے جس دی خوشبو سارے جہان نو خوشبودار کر دین دیئے علامہ غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھے میں مانو چان دی چاننی نل تشبیح دیواں اے بھی گھٹے میں مانو سورج دی روشنی نل تشبیح دیواں اے بھی گھٹے میں مانو پھلاں دی خوشبو نل تشبیح دیواں اے بھی گھٹے میں مانو دریاں دی روانی نل تشبیح دیواں اے بھی کمے میں مانو سمندر دے تلاتم نل تشبیح دیواں اے بھی گھٹے کیوں جے میرے محبوب نے فرمایا لوگو تو انو جنت ماں دیاں قدمہ تلے ملے گی ماں میں فرق ہے سمجھ آ رہے ہیں جی ایک نور جہاں بھی ماں سی نور جہاں پتر پتہ نہیں کہاں کسے دا پتہ ہے ماں ہووے آمنہ ورگی ماں ہووے حاجرہ ورگی مولوی صاحب ماں ہووے فاطمہ ورگی ماں فاطمہ ورگی ہووے پتر خلیل ورگے پتر کلیم ورگے اللہ اللہ ماں ہووے حاجرہ ورگی پتر اسماعیل ورگے ماں ہووے فاطمہ ورگی تے پتر حسن و حسین ورگے پتر پیرانے پیر ورگے اللہ اللہ پتر اللہ دے ولی لوگو جے ماں ہووے نور جہاں پتر پتہ نہیں کسے دا پتہ دعا کر نہ ماں درباری ہووے نہ بازاری ہووے نہ سرکاری ہووے ماں ہووے تا غفاری ہووے میں قربان جاواں اس ماں تو جیڑی ماں اپنے گود وچ بٹھا کے بچے نو اللہ دا قرآن پڑھ دیئے اچھی سبحان اللہ چکی چلان دیئے اللہ دا قرآن پڑھ دیئے جھاڑو دین دیئے اللہ دا قرآن پڑھ دیئے بستر بچھان دیئے اللہ دا قرآن پڑھ دیئے جھولا جھولان دیئے اللہ دا قرآن پڑھ دیئے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ دی ماں اللہ اللہ جھولی وچ بٹھا کے سورہ یاسین دی تلاوت کر دیئے سورہ بقرہ دی تلاوت کر دیئے پتر 7 سال دا ہویا اماں نے انگلی تو پھڑیا مسجد وچ لے گئی استاد جی اماں جی اے میرے بیٹے نو قرآن پڑھا دیو اچھا بیٹا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت خواجہ صاحب نے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے پوری سورہ بقرہ سنا دیتی استاد حیران ہو گیا پوچھن لگا پتر پڑھن آئے ہو یا پڑھان آئے ہو
عرض کر دینے استاد جی آیات پڑھن واسطے سا اما گود وچ بٹھا کے روزانہ سورہ بقرہ دی تلاوت کر دی سی تے کہندی سی دو جہان دے سردار نے فرمایا جس گھر دے اندر سورہ بقرہ تلاوت کیتی جاندی ہوئے اس گھر دے اندر جن جادو ٹونا ٹوٹکا جنتر منتر نہیں آ سکتا اللہ اکبر کبیرہ استاد نے انگلی پھڑ لئی گھر لے کے آ گئے اماں جی استاد جی اے اپنے بیٹے نو قرآن خود پڑھاؤ جیڑی تیرے پڑھان وچ برکت ہے او میرے پڑھان وچ نظر نہیں آندی لوگوں حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے سارا قرآن اپنی اماں کول پڑھیا کیسے خوش نصیب او ماما دے بچے جنہ ماما دیاں گوداں وچ اسلام پلدا سی ہیں بھائی تے آج کل دی ماں کہندی ہے ہاں پپو تو ڈرامہ ویکھ میں آٹا کون لواں اے وڈا ہو کے کنجر بنے گا اے بہت بڑا خنزیر بنے گا اے چور بنے گا اے ڈاکو بنے گا اے چنگیز خان بلکہ پرویز خان بنے گا ہاں اے انگریز خان بنے گا اگر پتر نو کاری بنانے تے قرآن دی تلاوت سنا کی سنا بولو کی سنا قرآن دی تلاوت بھائی بیٹھ جاؤ بھائی تھوڑی مہربانی ہے جی مہربانی بہ جاؤ جی بہ جاؤ اے میری تقریر دے بعد کر لے تھوڑی بڑی مہربانی ہاتھ جوڑ کے عرض کرنا ہاں بہ جاؤ بھائی میں سارے مجمع سے گزارش کرتا ہوں کہ یہاں پر تسی بہ جاؤ اسٹیج کی بنایا گیا ہے اسٹیج میرے ذمہ ہے تمام منارے بھی میرے ذمہ ہیں اور اعلانات بھی میرے ذمہ ہیں آپ کی بڑی مہربانی اگر آپ سچے عاشق ہیں آپ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے تو پھر آپ کی سوال نعرے کے لیے بولے گی نہیں بلکہ نعرے کا جواب دے گی ہم یہاں پر بیٹھ کر انشاءاللہ نعرہ لگائیں گے اور آپ جواب دیں گے جواب انشاءاللہ آپ اس جگہ کے ساتھ بیٹھ کر مولا کا بیان سنے گا نہیں آئندہ کسی نے کوئی اجازت نہیں مجمع چ نہرا مارے جتنی جرات ہے مار کے دیکھ لگے نہیں مار دے بہ جاؤ یار کی کر جتنی جرات ہے نہرا مار کے رحمت اللہ علیہ دی ماں تلقین کر دی اپنے بیٹے نو بیٹا ساری زندگی نہ اللہ دا قرآن چھوڑنا نہ کملی والے دا فرمان چھوڑنا تے میں توانو تلقین کرنا وا تسی جلسہ نہ چھوڑنا نہیں تے پچھتاؤ گے انشاءاللہ پھر اسی کدے آواں گے آکھو انشاءاللہ سانو پتہ نہ لگے جے لگ جاوے اسی اُراں بننا ہی نہیں ٹپ دے اچھی سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ توجہ کر میرے اویرہ میں تیرے سامنے عرض کر رہا وا حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ ساری زندگی مکان دے کونے دے اندر اللہ دا قرآن پڑھ دے رہے اللہ دا ولی ایک دن دے اندر پانچ قرآن پڑھ دائے دن شروع ہوندائے قرآن شروع ہوندائے دن ختم ہوندائے قرآن ختم ہوندائے لوگوں رات شروع ہوندیے قرآن شروع ہوندائے رات ختم ہوندیے قرآن ختم ہوندائے اللہ دا ولی قرآن پڑھ دا رہا زندگی دی شام ہو گئی آخری وقت آ گیا اللہ دا ولی وصیت نامہ لکھ رہے میرا جنازہ او پڑھے جنہیں جمعے دی جماعت نہ چھوڑی ہوئے میرا جنازہ او پڑھے جنہیں عصر دیاں سنتاں نہ چھوڑیاں ہون میرا جنازہ او پڑھے جنہیں تہجد دی نماز نہ چھوڑی ہوئے لوگوں بڑی سخت شرط ہے میرا جنازہ او پڑھے اللہ اکبر کبیر
کبیرہ جنہیں غیر محرم نو غلط نظر نال نہ دیکھیا ہوئے اللہ دا ولی اللہ نو پیارا ہو گیا سورج غروب ہون دے قریب ہو گیا بڑیاں بڑیاں پگڑیاں والے بڑیاں بڑیاں دستاراں والے بڑیاں بڑیاں جبیاں والے بڑیاں بڑیاں قبیاں والے ہن کون جنازہ پڑھے اگے آن دی جرت کون کرے آج دا مسلمان تے جھوٹ بول دے تے قسم کھا کے بول دے اس ویلے جھوٹ بولنا گوارا ہی کوئی نہیں کردا اثر دا ٹائم ہو گیا دنیا دیکھ رہی ہے کون اگے آوے ایک بندہ صفا چیردہ اگے نکلیا کفن دا کپڑا منہ تو ہٹایا تے کہن لگا اللہ والیا تو تے چلا گئے میرا راز فاش کر گئے یا رب جاندہ یا میں جاندہ او لوگو میں مزدور آدمی نہیں میں ملازم آدمی نہیں میں ہندوستان دا بادشاہ شمس الدین التمشا زندگی گزر گئی ہے اثر دیاں سنتا نہیں چھوڑیاں جدو دا ہوش سنبھالے ہیں جمعہ دی جماعت نہیں چھوڑی جدو دا ہوش سنبھالے ہیں تہجد دی نماز نہیں چھوڑی زندگی گزر گئی ہے جدو دا ہوش سنبھالے ہیں ماں بہن بیٹی تے بیوی تو علاوہ میں کسے نو غلط نظر دے نال نہیں دیکھیا غیر محرم دا چہرہ نہیں دیکھیا اللہ اکبر کبیرہ سوچو تے صحیح جدو بادشاہ دا حال ہوئے گا عوام دا کی حال ہوئے گا جدو بادشاہ انہا نیک ہے مولی صاحب عوام کنی نیک ہوئے گی اللہ حضرت عمر راتی اٹھ دن جھونپڑی چو رون دی آواز آ رہی اممہ کیوں رو رہے ہیں فرمایا یتیم نے بھکھے نے 4 دن تو اممہ عمر نو نہیں دسیا انہیں کہا او چرواہا کیڑے کم دا جنہوں اپنے ریوڑ دا ہی پتہ نہیں حضرت عمر دوڑے غلام خادم نو کہا بوری رکھ میری کمر تے انہیں کہا آقا میں خادم کس واسطے ہاں فرمایا نا قیامت والے دن پوچھ عمر تو ہونے تیرے تو نہیں ہونی خود لکڑیاں جلائیاں آگ نہ لگی دھواں اٹھیا داڑھی پھڑ کے اتے کر دیتی اے عمر دی داڑھی یہ دھواں قبول کر جہنم دا دھواں بڑا سخت ہے اللہ اللہ بچیاں نو خود کھانا پکا کے کھلایا اور فرمایا اللہ میں نو معاف کر دیویں میرے ملک اچ کوئی یتیم روندہ نظر نہ آوے بادشاہ انہا نیک ہے عوام کنی نیک ہوئے گی امیر المومنین خلیفت المسلمین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سفر کر رہے نے سفر لمبا ہو گیا بھوک بڑی لگ پئی دیکھیا ہوٹل کوئی نہیں نلکا کوئی نہیں نہ روٹی دا انتظام ہے نہ پانی دا انتظام ہے ایک بچہ بکریاں چرا رہے ہیں فرمایا بیٹا میری بات سن اے بکری دا دودھ دے دے دودھ پی لواں گا بھوک پیاس دور ہو جائے گی بچہ کہندہ نا بھائی جی اے بکریاں میریاں نہیں اے بکریاں میرے مالک دیاں نے میں تے نو کراں فرمایا اچھا بیٹا بکری سالم میں نو دے دے تے باقی رہی گل اے گوشت دودھ میرے کم آ جائے گا پیسے تیرے کم آ جان گے رہی اگلی گل اگر مالک بچھے بکری کتے گئی ہے تے انہوں کہہ دے میں بھیڑیا کھا گئے اے نمی گل کوئی نہیں بھیڑیے بکریاں کھاندے رہندے نے اے بچہ اپنی انگلی شہادت والی آسمان وال کر کے کہندے اے امیر المومنین میں مالک نو تے کہہ دیواں گا یا اخی فائن اللہ بھائی جی میں نو دسو مالک دا مالک کتھے جائے گا حضرت عمر نے فرمایا اللہ تیری دھرتی تے جدو تکیو جوان نے ادو تک قیامت نہیں آ سکتی کتنی فکر آخرت ہے انہا لوگاں دے اندر اور قربان جاواں انہا ماما تو جنہا ماما نے اپنے بیٹیاں دے دماغاں اور دلان دے اندر آخرت دی فکر پیدا کر دیتی مسلمانوں ماں باپ دی قدر بھی ہوئی کر دینے جنہا دے دل وچ آخرت دی فکر ہوئے جنہا نو مرنا یاد نہ ہوئے او ماں نو کہندے نے کتی بونکنا جنہا نو موت یاد نہ ہوئے او باپ نو چھتر مار دین بڑھے باپ دی داڑھی نوچ دین میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پلان والی ماں دی اتنی قدر کیتی ہے میرے نبی سکی ماں دی کتنی قدر کر دے ہوں گے
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہندے نے میں بھی کھڑا تے میرے محبوب بھی کھڑے کی دیکھنے ایک اماں اٹھنی تے سوارے گرد و غبارے بڑی دور درازے میرے آقا نے دیکھیا دوڑنا شروع کر دیتا میں پیچھے پیچھے میرے آقا اگے اگے میں عرض کیتی سونے اتنا نہ دوڑو میں خادم کس واسطے ابو بکر آپ دے دروازے تے عمر آپ دے دروازے تے عثمان آپ دے دروازے تے علی آپ دے دروازے تے میرے آقا نے فرمایا نا 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 ابو بکر ٹھہر جاؤ میں اماں دی خدمت کر کے او میں نو دودھ پلان والی میری اماں حلیمہ سعدیہ آ رہی ہے اس دی خدمت کر کے رب دیاں رحمتاں لٹنا چاہنا وا میرے آقا علیہ السلام نے اٹھنی دی مہار نو پھڑیا لوگوں اٹھنی نو بٹھایا کندہ دیتا اس چادر نو بچھا دیتا جس دیاں قسمہ عرش والا کھاندا ہے میرے محبوب دے گھر وچ جو شربت پانی موجود سی سامنے حاضر کر دیتا تے فرمایا اماں میرے لئی دعا کر دے سیدہ دے ہاتھ اٹھے اے اللہ میرے بیٹے نو زمانے دا امام بنا دے اللہ دی مشیت مسکرا کے کہندی ہے حلیمہ منگن والا اپنی شان نل منگ دے تے دین والا اپنی شان نل دین دے تو محدود منگنی میں زمانے دا نہیں میں تے سارے جہانہ دا امام بنا دیاں گا ماشاءاللہ کوئی گل نہیں تسی بھائی ناراض نہیں ہونا چونکہ انہاں دا پہلا جلسہ ہے انہاں نو پیسے سٹنے دا بیچارے نو پتہ نہیں سارے کھڑے ہو جاندے ہیں ایک ایک کر کے سٹو میں انہاں نو تو ویکھ لواں اپنے سونے بیلیاں نو ماشاءاللہ کوئی گل نہیں انشاءاللہ گرتے ہی شاہ سوار بنتے ہیں وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے انہیں نا اسی سارے کلمے دی نسبت نال مسلمان ایڈی پکی برادری ہے نا کلمے علی اللہ دی قسم اس تو وڈی برادری کوئی نہیں ہے کوئی اچھی کو وہ سبحان اللہ اور اچھی سبحان اللہ ماشاءاللہ ہونتے پورا اکاڑا ہی آ گیا اچھی سبحان اکاڑے دے بڑے بڑے سردار آگئے کبھی عرش اعظم پر ساتھ ہی گرا ہوتا اچھی سبحان اللہ اور اچھی سبحان اللہ ہے مل جاتے نالین پاک مجھ کو کملی والے کے میں بھی سر اٹھا کے چلتا میں بھی سر اٹھا کے چلتا شاہوں سے اونچا ہوتا میں قربان جاواں اس محبوب تو جس محبوب نے اماں دی قدر کرنی سکھائی ہے لوگوں مدینہ المنورہ دا مقام ہے مسجد نبوی دا موسم ہے مصلی رسول ظہر دی نماز ہے میرے آقا نے 2 رکعتاں پڑھائیاں تیسری رکعت وچ قیام فرمایا آپ دیاں سسکیاں صحابہ نے سنیاں سلام پھریا پروانیاں پوچھیا سونیاں آج رو کیوں پہ ہو میرے آقا نے فرمایا میرے یارو وفادارو حبدارو جانسارو مدتاں بڑیاں گزر گئیں آج مدتاں دے بعد میں نو اماں آمنہ دی یاد آ گئی ہے تے میرے دل دے اندر خیال ہے کاش میری اماں آمنہ زندہ ہوندی آج حجرے دے اندر بیٹھی ہوندی میں نو ساتھ مار دی بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں فرض نماز چھوڑ دیندہ اماں دا حکم پہلے پورا کردہ میرے محبوب نے فرمایا صحابیوں میں جدو راتی سونا میں نو اماں آمنہ یاد آ جاندی ہے ماں دے سینے تے لیٹنا میں نو یاد آندہ ہے ماں دیاں باواں تے سونا میں نو یاد آندہ ہے اماں دی انگلی پھڑ کے جانا میں نو یاد آندہ ہے میں خشک روٹی دے ٹکڑے کھانا میں نو اماں آمنہ یاد آ جاندی ہے میرے محبوب نے فرمایا لوگوں ماں محبت دا نام ہے ماں عزت دا نام ہے ماں عظمت دا نام ہے ماں صداقت دا نام ہے ماں شرافت دا نام ہے
ہے ماں دیانت دا نام ہے سچ پچھو تے ماں جنت دی نعمت دا نام ہے اللہ پاک سانو اپنے ماں باپ دی صحیح قدر نصیب کرے جنہ دے ماں باپ زندہ نے خدا دا واسطہ جے قدر کریا کرو انہاں کو پوچھو جنہ دے ماں باپ مر گئے نے انہاں دیاں پیشانیاں تے یتیمی دے اثرات نظر آندن اللہ 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 دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو ماں دی محبت کسے قلم نہ لکھی نہیں جا سکتی اور کسے زبان نہ بیان کیتی تھکے بیٹھے ہو یا پکے بیٹھے ہو آج تو انشاءاللہ میں 1.25 گھنٹہ تقریر کر کے ہی چھوڑاں گا پونا گھنٹہ ہو بھی گئے ادھا ہی رہ گیا آکھو انشاءاللہ میں بھی گھڑی دیکھ کے بیٹھا سی رولا تو سی باویں پائی جاؤ ٹھیک ہے نا بھائی آکھو انشاءاللہ ماں دی کیسی مامتا انگلینڈ تو ایک رسالہ چھپیا زلزلہ آیا بلڈنگ دی چھت ڈگی اندر ماں بیٹا دو میں معصوم بچہ ماں گٹھ وچ لگ گئے کافی دنوں دے بعد چھت نو توڑیا مشینہ آئیاں انہوں نے ملبہ ہٹایا ویکھیا تے ماں بھی بے ہوش بچہ بھی بے ہوش ہسپتال لے گئے لیکن ایک عجیب گل ویکھی ماں دیاں ساریاں ہتھاں دیاں انگلیاں زخمی خون ہی خون نکلے ہویا انہوں نے کہا یا اللہ پتہ نہیں ماجرہ کی ہوش آیا انہوں نے ماں نو پوچھا کی گل ہے تیریاں ہتھاں دیاں انگلی زخمی انہوں نے کہا گل یہ ہے کہ 2 دن بعد میری چھاتی وچ دودھ خشک ہو گیا سی میرا بچہ روندا سی میں دعا کر دی سی اللہ میں مر جاواں میرا بچہ نہ مرے اللہ میں بھوکھی رواں میرا بچہ بھوکا نہ رہے ماں باپ اپنی بھوک پیاس برداشت کر لیندن اولاد دی بھوک پیاس نہیں برداشت کر دے اللہ اکبر کبیرہ میرے دل وچ خیال آیا میں اپنے پتر نو اپنا خون پلاواں میں اپنی انگلی تے چک ماریا وچوں خون نکلیا میرے معصوم نے چوسیا خون دوسری انگلی تیسری انگلی چوتھی میں 10 انگلیاں چو خون پلایا ہے اپنے پتر نو اس نو کی پتا خون پی رہے یا دودھ پی رہے لکھن والے نے لکھے لوگوں ماں دی محبت ہی ہوئے جڑی کسے قلم نہ لکھی جا ہی نہیں سکتی ایک زمانے دا بدماش کسے دے کہن تے ماں دا کلیجہ کٹ کے جا رہے سے پتھر دی ٹھوکر لگی آواز آئی حسبی اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر پتر ساڑی خیر ہے تینوں تے چوٹ نہیں لگی دیکھو ماں دا کیسا جگر ہے ساڑھے بزرگ خطیب حضرت دین پوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کر دے سن میں بادامی باغ لاہور گیا اتھے ایک عورت برتن دھو رہی سی ہوٹل تے میں کہ اماں تیرے پتر کوئی نہیں کہنے لگی 5 پتر نے دیاں 4 دیاں نے 9 بچے اماں تو برتن دھو رہی ہیں انہوں نے کہا پترہ دیاں نے گھروں دھکے دے کے کڑ چھڑے اتھے مزدوری کرنی ہے روٹی کھانے ہیں حضرت فرماندر میں کہ اماں انہوں نے بد دعا کر انہوں نے کہا مولوی اپنی زبان سنبھال کے گل کر میں اپنی اولاد واسطے بد دعا کرا میں برتن دھونیاں ہوٹل تو روٹی کھانیاں رات سون تو پہلے کہنی اللہ میرے پترہ دیاں دی خیر اللہ اللہ ماں دا کتنا جگر ہے سیدہ جرہ سلام اللہ علیہ کون نہیں جاندہ سارا جگ جان دے سارا جہان جان دے سارا زمانہ جان دے اللہ دا حکم ہویا خلیل عرض کیتی جی رب جلیل فرمایا جا حاجرہ نو چھوڑ کے آ تے معصوم اسماعیل نو بھی چھوڑ کے آ لوگوں اتھے چھوڑ کے آ جتھے مکئی کوئی نہیں گندم کوئی نہیں محلہ کوئی نہیں آبادی کوئی نہیں پڑوس اڑوس پڑوس کوئی نہیں روشنی کوئی نہیں بے آب و گیا وادی پھل فروٹ کوئی نہیں سیدہ حاجرہ سلام اللہ علیہ کھجورہ تھوڑیاں ختم ہو گئیاں پانی ختم ہو گیا معصوم اسماعیل ایڑیاں رگڑ دن ماں دی مامتا بے قرار ہو گئی ماں بے تاب ہو گئی حاجی حج تے جان والے جان دن اللہ تھوانوں میں لے جاوے کدی صفا تے دوڑ دی گئی کدی مروہ تے دوڑ دی گئی ہو سکتا ہے کوئی اٹھ چران والا ہو سکتا ہے کوئی بکریاں چران والا
اللہ ہو سکتا ہے کوئی راہ گزرتے مسافر ہوئے کوئی نظر نہ آیا ہاتھ اٹھا کے کہندی ہے یا اللہ تو پتھراں چوں پانی پیدا کر دینا ہے یا اللہ تو پتھراں دے اندر کیڑے پال دینا ہے یہ میرے معصوم دیاں ایڑیاں دے اندر چشمہ جاری کر دے میں تیرے خزانے میں کمی تے کوئی نہیں رب دی رحمت نو جوش آیا فرمایا جبرائیل عرض کی تیجی رب جلیل فرمایا دوڑ کے جا جتھے میرا معصوم اسماعیل اپنیاں مبارک ایڑیاں مار رہے ہیں تو اپنا مبارک پر مارنا تیرا کم ہوئے گا زمزم دا چشمہ جاری کر دینا میرا کم ہوئے گا اے ماں دی دعا ہے جڑی اللہ کو پتھراں وچوں چشمے جاری کرا دیندی اسی آپ دیکھے اپنی اکھی نال اتنی عمر بھی نہیں جڑے زمانے دے فقیر سن ماں دی دعا لگی اج زمانے دے امیر نے پہلے وہ لوگاں کو پن دے منگ دے سن کہ سانو کو خیرات دیو آج لوگ انہاں دے دروازے تے منگ دے نے جنہاں نو ماں دیاں دعاواں انہاں نو ستے خیراں اے عنوان تے میرا 3 گھنٹے دا ہے میں تے 1.5 گھنٹہ بھی نہیں سی کروں اور تھوڑی کراں اچھا تسی بڑے تکڑے ہو جٹاں دے اگے لگے ہو جانور تھک ویندے بندہ تے مڑ بندہ میں بھی جاٹیاں ڈگیاں تو چل کے آیا اچیا کو سبحان اللہ توجہ کر میری آخری گلاں تے دل دی تختی تے لکھ لینا مقدر دی ملاقات ہو سکتے دوبارہ ملاقات نہ ہو سکے قربان جاواں انہاں لوگاں تو جنہاں ماں باپ دی قدر کر کے اللہ کو لو عزتاں پائیاں نے لوگوں ماں دی نافرمانی تو بچیاں کرو میں اپنے بچیاں نو بھی کہاں گا جواناں نو بھی کہاں گا بھائیاں تے بزرگاں نو بھی کہاں گا اللہ دی قسم ماں دی بددعا اللہ دے عرش تے ڈائریکٹ جا پہنچ دیئے کون نہیں جاندا وقت دا عابد بندہ بزرگ بندہ ولی بندہ نیک بندہ متقی بندہ راتی نفل پڑھن والا بندہ اللہ اللہ کرن والا بندہ ککھاں دی کلی دے اندر ہر وقت اللہ دی عبادت کرن والا بندہ ماں بیمار ہے اللہ اللہ شریعت دا مسئلہ ہے ماں بیمار ہوئے نفل نماز ہوئے نفل توڑ دیو اماں دا حکم پہلے پورا کرو اللہ اللہ ماں صد مار دی رہی وے جریج میری خبر تے لینا جریج نفل پڑھ داریا ماں بے قرار ہو گئی زبان تو بددعا دا جملہ نکل گیا اللہ کرے تیرے تے کسے غلط عورت دا الزام لگ جاوے لوگوں صبح سورج چڑھیا ایک عورت بچہ لے کے بازار وچ آ گئی لوگاں کے آنی بی بی تیرا تے نکاح نہیں ہویا اے بچہ کتھوں آیا انہیں گیا تو آنو نہیں پتا او جڑا ککھاں دی کلی وچ اللہ اللہ کر دے اس دا بچہ ہے لوگاں نو بڑا غصہ آیا بڑا ماریا انہا ماریا جریج دے سردیاں بالا وچ خون آ گیا اللہ اکبر کبیرہ جریج رویا ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا اللہ تینوں تیری کبریائی دا واسطہ تینوں تیری عزت دا واسطہ تینوں تیری عظمت دا واسطہ میرے اللہ میری صفائی تو نہیں دے گا میری صفائی کون دے گا اللہ نے بچے نو زبان دیتی بچہ بول اٹھیا تے کہنے لگا لوگوں میں جریج دا بچہ نہیں میں فلاں بکریاں دے چرواہے دا بچہ ہاں لوگاں نو ترس آیا ہاتھ جوڑے منتاں کیتیاں جریج تینوں ککھاں دی کلی سونے دی کٹیا بنا دینے تے سانو معاف کر دے جریج کہندہ ہے معافی میرے کو نہ منگو معافی رب کو منگنے آؤ مسجد دی اندر کٹھے ہو کے میں نو پتہ چل گیا ہے میں نو اماں دی بددعا لگ گئی ہے میں اپنے کو گال نہیں کردہ میرے بزرگ کہندے سن چیچا وطنی دا کھلا بازار ہے ایک بندہ بڑا بے قرار ہے فرمان دے میں قریب ہو گیا معاملہ عجیب ہو گیا میں نو صد مار کے کہنے لگا مولوی میں نو مسئلہ دسی جا میں جدو ہور قریب ہویا میں نو بڑی بدبو آئی
مکھیاں بن بنا رہیاں مچھر کٹ رہے خون تے پیپ بہ رہا میں کیا کون ہے تو زمانے دا بد نصیب انہیں کیا مولوی میں فلم دیکھن گیا ادھی راتی واپس آیا میری اماں دروازے دے باہر کھڑی سی میں نو کہن لگی میرا لخت جگر میرا نور نظر میری اکھاں دا نور میرے دل دا سرور جلدی پتر آیا کر تو نہ میں نو نیند نہیں آندی تو نہ میں روٹی نہیں کھاندی تو نہ میں پانی نہیں پیندی تو نہ میں تیرے ہاں دوستانوں پوچھ دی رہنی ہاں میرا لخت جگر کچھے گیا ہے میرے دل دا ٹکڑا کچھے گیا ہے میں نو غصہ آیا میں یار دی یاری نبھان وستے اماں دے سر وچ چھتر ماریا میری اماں دی زبان وچوں بد دعا نکل گئی عرش والیا جس میرا ہے جہان اجاڑے ہے اے دے دو میں جہان اجاڑ دے مولوی رات نہیں گزری میرے پیر وچ درد اٹھی ایک پیر کٹیا گیا دوجے وچ درد اٹھی دوجا پیر کٹیا گیا ایک ہاتھ وچ